عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشق کے سوال نمبر 4 میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ اگر آپ نظم دیکھیں گے تو دوسرا شعر ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اشعار کا مفہوم لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سیاہ انک پین سے شعر لکھیں گے خوبصورت الفاظ میں، اس کے بعد لائن چھوڑ کر حوالہ لکھیں گے۔ حوالے میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لازمی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے لکھا کہ مذکورہ شعر، یعنی اوپر جو شعر جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مذکورہ شعر نصاب میں شامل حالی کی نظم حمد سے محفوظ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حالی کا نام اور نظم کا عنوان، ہم دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ یہ اس کا لکھنے کا انداز ہوگا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر مفہوم کی ہیڈنگ لکھیں گے، کیونکہ سوال میں پوچھا جا رہا ہے مفہوم، تو ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروں میں دیکھیں کہ کن باتوں کو شاعر نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں سے کوئی خاص بات ہوتی ہے جو کہ شاعر ہم سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں۔ تو دوسرا شعر جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالی کے حقوق کو مقدم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ انسانوں پہ سب سے زیادہ جو حق ادا کرنے کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور دوسرے میں فرما رہے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر کے مانے کیسے، لیکن بندہ کیسے حق اللہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان و صفات تو بہت بلند و بالا ہے۔ اگر ہم رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، اب شب و روز اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہیں، شاعر فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اشعار کے مفہوم جو میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے، ان کی روشنی میں، ان پوائنٹس کی روشنی میں آپ ان تمام سوالات میں جو پوچھے گئے اشعار کے مفہوم ہیں اپنے الفاظ میں اسی انداز میں بیان کریں۔ میں نے تمام اشعار کے مفہوم وضاحت کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بتا دیے تھے، آپ نے اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب آپ اس کی روشنی میں اس طریقے کے مطابق پہلے شعر لکھیں گے، پھر حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ ہر شعر کے ساتھ علیحدہ لکھا جائے گا۔ مفہوم جو آتے جائیں اشعار، اس کے مفہوم ہم لکھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا شعر ہے گو سب سے مقدم ہے۔ تیسرا شعر ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم۔ اور چوتھا شعر ہے جچتا نہیں نظروں میں یہاں قلت سلطانی۔ اچھا، یہ جو دوسرا، تیسرا، چوتھا شعر ہے یہ کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ جو میں نے آپ کو اشعار بتائے ہیں انہی اشعار کے مفہوم آپ لکھیں گے۔ یہ آج کا آپ کا کام ہے کہ سوال نمبر 4 میں موجود شعر نمبر 2، 3 اور 4 کے مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔